بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ ساز خطبہ۔ تحریر مولانا محمد الیاس کھمن۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عظمت اور برکت والا مہینہ رمضان ہے۔ اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت وسیع، پرتاثیر اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے اس مہینے کی عظمت، برکت، فضیلت اور قدر معلوم ہوتی ہے۔ آئیے عمل کے جذبے کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کے آخری طریقوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو عظیم الشان اور بہت مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو باعث ثواب بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان نے فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، رب تعالی شانہ روزے قیامت میرے حوض سے اسے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ صحیح ابن خزیمہ، باب فضائل شہر رمضان، حدیث 1887۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ ایک عظمتوں والا ہے، یعنی عام معمول کے مہینوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت شان اور اونچا مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سی ایسی عبادات کی جاتی ہیں جو عام مہینوں میں ادا نہیں کی جاتی، جیسا کہ سحری، روزہ، افطاری، تراویح، اعتکاف، صدقۃ الفطر وغیرہ۔ 2، برکتوں والا ہے، یعنی عام معمول کے مہینوں کی طرح نہیں، بلکہ اس ماہ مقدس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں عمل تھوڑا ہوتا ہے اور اس کا اجر زیادہ ملتا ہے، اس لیے یہ بابرکت مہینہ ہے۔ 3، اس میں ليلۃ القدر ہے، جسے آخری عشرے کی پاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرتا رہے اور ایک شخص صرف ليلۃ القدر میں عبادت کرے، تب بھی اس رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 4، اس میں روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے جزا اور انعام خود اللہ رب الجلال دیتا ہے۔
روزہ ایسی عبادت ہے جو روزے دار کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت جبکہ دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ملتی ہے۔ 5 اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر جبکہ فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کیجئے کہ کس قدر اللہ کے انعامات کی بارش برس رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غلط فہمی دور کر لیجئے، وہ یہ کہ نفل پڑھنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن فرض ادا کرنا ذمے سے ختم نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 نفل پڑھ لے اور پھر یہ سمجھ لے کہ مجھے ظہر کے فرض ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ بہت بڑی جہالت اور حماقت ہے۔ اسی طرح ایک فرض پڑھ کر 70 فرائض کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن فرائض ادا کرنا ذمے میں پھر بھی باقی رہتا ہے۔ 6 یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب، بدلہ اور جزا جنت ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ صبر کرنے والوں کو قرآن کریم میں خوشخبری دی گئی ہے۔ 7 یہ غم خواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ اظہار و ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے کا مہینہ ہے، مفلس و ندار لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنے کا مہینہ ہے۔ 8 اس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس بات کا ہر شخص کھلی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر سکتا ہے۔ غریب سے غریب شخص کے رزق میں وسعت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ 9 روزہ افطار کرانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کا یہ مبارک عمل جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا سبب بنتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزے داروں کی افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سوال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پڑھ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اخلاص اور حیثیت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کی مالی حیثیت کمزور ہے تو معمولی چیز سے افطار کرانے پر بھی اللہ اسے اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کسی مالدار کو عمدہ چیزوں سے افطار کرانے پر ملتا ہے۔ 10 اس مہینے کے 3 حصے ہیں، اول، درمیانہ اور آخری۔ پہلا حصہ عشرہ اولا یعنی ابتدائی 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرا حصہ عشرہ وسطی یعنی درمیانے 10 دن مغفرت اور بخشش کے ہیں، جبکہ تیسرا حصہ عشرہ اخیرہ یعنی آخری 9 یا 10 دن جہنم سے نجات پانے کے ہیں۔ 11 اس مہینے میں اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے نرمی کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے کام کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا حکم ہے۔ مزید یہ کہ اس حکم پر عمل کرنے والے کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ 12 اس مہینے کے 2 وظیفے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفار کرنا، دیگر عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ 13 اس مہینے کی 2 دعائیں بطور خاص ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، پہلی جنت کو طلب کرنے کی اور دوسری جہنم سے پناہ مانگنے کی۔ اس لیے پورے رمضان المبارک میں یہ دعائیں ہمیں ضرور مانگنی چاہیے۔ 14 اس مہینے میں جو شخص روزے دار کو افطاری کے بعد یا صبح سحری ختم ہونے تک کسی کو بھی پانی پلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے روز محشر میں حوض سے جام کوثر پلائے گا اور اس کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔